बहुत अच्छा, بہت خوبصورت. ممتاز جاوید خاکری صاحبہ جو ہیں اب مزید ہم آپ سے کچھ اور سننا چاہیں گے. ضرور ندا، ہم بات کر رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور بچپن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہیں سے سلسلہ جوڑوں گی کہ بنو سعد قبیلے میں آپ پہنچے. 2 سال آپ کی رضاعت کا ٹائم تھا. اس کے بعد حضرت علیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آئیں، مگر مکہ پاک میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی اور خود بھی وہ جدا نہیں ہونا چاہتی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو لگ جاتا ہے وہ جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا، تو اس لیے خود ہی انہوں نے درخواست پیش کی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بچے کو واپس بھیج دیں میرے ساتھ، تو یہ کچھ عرصہ اور ٹھہرے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں آتا ہے کہ 4 سال تک آپ وہاں ٹھہرے. 4 سال کے دوران 2 ایسے واقعات ہوئے کہ جن کی وجہ سے حلیمہ کو لانا پڑا. ایک آپ کے شق صدر کا واقعہ کہ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ باہر تھے وادی میں، تو آپ کا بھائی جو تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ 2 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے قریشی بھائی کا سینہ چیرا ہے اور اس میں سے دل نکالا ہے. تو وہ ایسے گھبرا گیا، وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا. تو حضرت حلیمہ اور آپ کے میاں جو شوہر تھے وہ دونوں دوڑتے ہوئے گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا جس میں جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک کو دھویا اور اسے واپس لگا دیا. تو وہ آپ کو بخیر و عافیت دیکھ کر خوش ہوئے. اس کے بعد ایک میلہ لگا ہوا تھا، تو چونکہ وہ دن رات مشاہدہ کرتے تھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں ہے، تو وہاں کاہن بیٹھا کرتے تھے تو جو نجومی اور وہ بتاتے تھے لوگوں کو. تو حضرت علیمہ خوشی خوشی لے کر گئیں کہ بھلا کیا کہتا ہے یہ شخص. ان نے جو ہی ہاتھ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھمایا اور پیچھے کندھوں پر مہر مبارک دیکھی، مہر نبوت. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو یہ بچہ تو یتیم ہوگا. تو لوگوں یہودیوں یہ دیکھو یہ بچہ وہی ہے جس کی بشارتیں ہمیں ملتی رہی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی. آپ نے فرمایا نہیں یہ یتیم نہیں ہے، یہ اس کا باپ موجود ہے. تو فوراً آپ نے چادر میں چھپایا اور آپ کو لے کر وہاں سے چل پڑی. لیکن انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں لوگ انہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو اس لیے جب وہ 4 سال کے ہوئے تو آپ واپس مکہ پاک میں لے کر آئیں. تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حیران ہوئیں کہ آپ واپس کیوں لے کر آئیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایسے واقعات ہوئے جن سے مجھے ڈر لگا کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہم نے قدم قدم پر انہیں بشارتیں مل چکی تھی. اس کے بعد آپ کو 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. والد محترم تو پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے. تو اس کے بعد حضرت آمنہ آپ کو لے کر مدینہ پاک گئیں اپنے میکے میں. تو واپسی پر آپ 6 برس کے تھے اس وقت. ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر آپ وفات پا گئیں. تو ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں جو آپ کے گھر کی وہ تھیں کنیز تھیں، وہ آپ کو ساتھ لے کر پھر مکہ پاک میں آئیں. تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے پھر آپ کی پرورش شروع کی اور آپ کو وہ خصوصی طور پر اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے، جس نشست پر ان کے بیٹوں کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس سردار کی اس نشست پر بیٹھیں کیونکہ وہ مکہ پاک کے سردار تھے. مگر وہ اپنی نشست پر خصوصی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. اور پھر آپ 8 برس کے ہوئے تو جب حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے، اس سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا کیونکہ وہ آپ کے سگے چچا تھے کہ آج سے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور حضرت ابو طالب کے گھر میں جب آپ 8 برس کے آئے تو وہ اس قدر آپ کا خیال رکھتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے کہیں زیادہ آپ کی کیئرنگ آپ کے لیے ہوا کرتے تھے. کھانا پہلے آپ کو دیا جاتا، بعد میں دوسرے بچوں کو. رات کو اٹھ کر وہ آپ کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ صحیح سو رہے ہیں. تو آپ نے اس گھرانے میں پھر پرورش پائی محبتوں کے سائے تلے. حضرت ابو طالب کے گھر پر جب آپ 12 برس کے ہوئے تو چونکہ اس وقت لوگ مکہ پاک کے سفر پر جایا کرتے تھے تجارت کے، تو شام کے سفر پر حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر گئے. تو جب وہ ساتھ لے کر گئے تو راستے میں درخت آپ کو جھک کر سلام کرتے، پتھروں سے آوازیں آتی. تو ایک راہب بحیرہ نامی وہ راستے میں اس کا وہ گرجا گھر تھا جہاں وہ برسوں سے مقیم تھا اور کسی سے ملتا نہیں تھا. تو اس نے اپنے اس گرجا گھر سے یہ منظر دیکھا کہ بچہ آ رہا ہے اور درخت سلام کر رہے ہیں، اور اسے فوراً اپنی کتب میں لکھی ہوئی وہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں کہ یہ تو وہی بچہ ہے. اس نے خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کو بلایا
اور آپ کو بتایا کہ یہ بچہ وہ خصوصی اعزاز والا وہ نبی ہے کہ جس کی بشارتیں ہماری کتب میں ملتی رہی ہیں، تو آپ انہیں واپس لے جائیں، کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ ایک آپ کے نبی ہونے کی پہلی باقاعدہ بشارت اس راہب نے دی، وہ آپ کے اس سارے سفر کو دیکھتے ہوئے کہ درخت ایسے نہیں کسی کو سلام کیا کرتے، پتھر ایسے نہیں سلام کیا کرتے، ایسے نہیں کسی کے آگے جھکا جاتا، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا مسکن فکان قاب قوسین او ادنا ہے، ہمارے لیے جنہیں زمین پر بھیجا گیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی اس بعثت سے پہلے کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو دو اہم واقعات ہیں۔ ایک حرب فجار جنگ ہوئی جس میں آپ فقط قریش کو تیر پکڑایا کرتے تھے، خود آپ نے حصہ نہ لیا۔ آپ نے جتنا عرصہ آپ کا وہ بعثت سے پہلے کا بھی ہے، کبھی کسی برائی کے قریب نہیں گئے، آپ نے کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی کوئی ایسا کام جو مکہ پاک میں عام تھا عمرہ اور رؤسا کے، کبھی آپ اس کے قریب نہیں گئے۔ پھر ایک واقعہ ہوا، ایک کسی کے غریب شخص تھا، مظلوم شخص تھا، اس کا مال عاص بن وائل نے کھا لیا اور وہ اسے دیتا نہیں تھا، تو اس پر سب لوگ جمع ہوئے جو حلف الفضول کہلاتا ہے، جس میں سب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ہر محروم اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہوئے، اور آپ نے بعد میں بھی فرمایا کہ اگر کوئی سرخ اونٹ بھی مجھے دے تو تب بھی میں قبول نہ کروں گا، ایسا کوئی معاہدہ ہو تو ہم اس میں سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ محروموں اور مظلوموں کے لیے تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی ساری جو بعثت سے پہلے کی بھی ہے، صادق اور امین کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا، اور آپ کی وہ پوری زندگی بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ بے شک۔